بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے جو فرانس نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا ہے تو اس کے بارے میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ فرانس کا گستاخانہ رویہ یہ دل آزاری اور بدتمیزی ہے، نہ کہ اظہار خیال کی آزادی۔ جو آج کل وہ اس کو اظہار خیال کی آزادی کہہ رہے ہیں، یہ ہرگز اظہار خیال کی آزادی نہیں۔ فرانسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا مسلمانوں کا مذہبی اور ملی فریضہ ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں پائے جانے والے اربوں انسان ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی شان میں گستاخانہ کارٹون نے تمام مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے بلکہ بد تہذیبی، دل آزاری اور شر انگیزی ہے۔ مسلمان تمام مذہبی مقدس شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے ہونے والی جنگوں کے باوجود کبھی بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی ناشائستہ بات نہیں کہی۔ مسلمان مورتی پوجا کے قائل نہیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہندو بھائیوں کے عقیدے پر مبنی دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی برا بھلا نہیں کہا اور تمام مذہبی طبقات کے جذبات کا پاس و لحاظ رکھا۔ مگر افسوس کہ مغربی طاقتیں بار بار مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور ان کی دل آزاری کرتی ہے۔ یہ بات قطعاً ناقابل قبول ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فرانس کی تمام مصنوعات، وہاں کی بنی ہوئی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، پرامن طریقے پر اور سفارتی ذرائع سے حکومت فرانس تک اپنے جذبات پہنچائے، اور عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکاری سطح پر اس اقدام کی مذمت کرے اور فرانس سے اپنے تعلقات کو ختم کر دے یا محدود کر دے۔ نیز پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کے ذریعے اظہار رائے کی آزادی کی جائز حدود طے کرے۔ ہندوستان کے مسلمان بجا طور پر حکومت ہند سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں آواز اٹھائے گی اور فرانس کی سرزنش کرے گی، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا سیکولر ملک ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، اور ہمارا ملک تمام مذاہب کے تقدس اور احترام کو تسلیم کرتا ہے۔ حضرت کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ فرانس کی جو مصنوعات ہیں، وہاں کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو بالکل استعمال نہ کیا جائے۔ تاجر حضرات بھی ان کو اپنے دکانوں سے ہٹا دیں، اور حکومت ہند سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں فرانس کی مذمت کرے اور مسلمانوں کے جذبات کو سمجھے اور مسلمانوں کا احتجاج درج کرائے، اس میں فرانس کی حمایت نہ کرے۔